دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مرغی کو ہونے والا نزلہ یا کسی بھی برڈ کو ہونے والا فلو۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ نزلہ ہوتا کس وجہ سے ہے، اس کی پہلے ہم وجوہات پہ ڈسکس کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ نزلے سے کیسے بچایا جا سکتا ہے اپنے برڈ کو، پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر نزلہ ہو ہی گیا تو پھر ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے۔ یہ 3 موضوع پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ سب سے پہلے انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں کیونکہ آپ لائک کرتے ہیں ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، ہم اور ویڈیوز آپ کے لیے اچھی لانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو دوستو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے نزلے کی اقسام پہ، پھر اس کے نزلہ ہونے کی وجوہات پہ۔ نزلے کی 2-3 اقسام ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے سمپل نزلہ، جس کے سمٹمز یہ ہیں کہ مرغی کے ناک سے پانی آنے لگ جاتا ہے یا کسی بھی برڈ کے ناک سے اور منہ سے بار بار پانی آنے لگ جاتا ہے۔ اس کی بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کے آنکھ سے بھی پانی آنے لگ جاتا ہے، برڈ آپ کا ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اکثر برڈز کو دوسرا سمٹم ہے سب سے بڑا، مرغی کھانسی کرنے لگ جاتی ہے، جیسے اس کے گلے میں کوئی چیز اٹکی ہو۔ اس کے بھی 2 طریقے ہیں، ایک جو سمپل کھانسی آ رہی ہے، ایک میں ایسے لگتا ہے کہ اس کے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہے جسے وہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، بالکل یعنی کہ جیسے انسان کو ہاتھوں آتا ہے اس طریقے سے بہت برے طریقے سے کھانسی آنے لگ جاتی ہے۔ سمپل کھانسی کے اندر 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو اس کے گلے میں بلغم ہے، دوسرا اس کے گلے میں جو ڈسٹ وغیرہ ہے، ڈسٹ پارٹیکلز ادھر ادھر، یہ چیزیں اس کے گلے کے اندر پھنس گئی ہیں یا بہت بڑی مقدار کے اندر اس کی سانس والی نالی کے اندر موجود ہیں۔ اب اگر آپ انہیں بچانا چاہیں اپنے برڈز کو نزلے سے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ سردیوں میں الگ طریقہ کار ہے کیونکہ سردیوں میں ہونے والا نزلہ الگ اور اس کی وجوہات الگ ہوتی ہیں، اور گرمی میں ہونے والا نزلہ الگ نوعیت کا ہوتا ہے، اس کی وجوہات اور ہوتی ہیں۔ اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بھی آلریڈی بنا چکا ہوں، ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، میں ٹیگ کر دوں گا، وہاں سے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو گرمی والے نزلے پہ کیونکہ ویڈیو بن چکی ہے، اس وجہ سے آج ہم سردی والے نزلے کی بات کریں گے کیونکہ موسٹلی سردی کے اندر ہی تو آپ نزلے سے ہم بچا کیسے سکتے ہیں؟ ایک تو اپنے برڈز کو آپ کور رکھیں، مینز کہ اگر کہیں پنجرا وغیرہ آپ کے کھلے ایریے کے اندر بنا ہوا ہے تو اسے ڈھانپ کے رکھیں سردی میں، دن کو کھولیں، دھوپ بھی ان کے لیے بہت ضروری ہے، جب تھوڑی دھوپ آ گئی ہے آپ انہیں دھوپ لگوائیں، دن کو پردے وغیرہ اٹھا دیں، جبکہ رات کے ٹائم بہت ضروری ہے کہ آپ اسے اچھی طریقے سے ڈھانپ کے رکھیں اپنے برڈز کو تاکہ انہیں نزلہ وغیرہ نہ ہو، سردی ان تک نہ پہنچ سکے، ٹھیک ہے؟ ایک تو آپ نے سردی سے بچا کے رکھنا، دوسری سب سے بڑی تو دوستو دوسرے نمبر پہ آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنے برڈ کے پنجرے کے اندر یا کھڈے کے اندر یا جہاں بھی آپ نے برڈ اپنا سردی میں رکھا ہوا ہے وہاں پہ دیکھیں آپ ٹمپریچر تو آلریڈی 18 سے 20 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے۔ میں اپنے علاقے کی بات کروں گا، رحیم یار خان، جنوبی پنجاب کی بات، ٹھیک ہے جی؟ ہمارے علاقے میں تقریباً 18 سے 20، اس سے نیچے بہت کم ہے، ساری سردیوں میں 1-2 راتیں شاید ایسی ہوں کہ 18 سے نیچے ٹمپریچر جاتا ہو، لیکن 18 سے 20 کے درمیان بھی پانی کا ٹمپریچر بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے جو کہ برڈ کے پینے کے قابل نہیں ہوتا۔ آپ کھڈے کے اندر اگر پانی رکھتے ہیں یا پنجرے کے اندر اپنے برڈ کے پاس پانی رکھتے ہیں تو وہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں خود سے ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ سردی کے اندر ٹھنڈا پانی پی لیں تو آپ کے گلے کا کیا حال ہوگا، لازمی آپ کو نزلہ یا بخار ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح ہم نے برڈ کے پانی کو بھی ٹھنڈا نہیں ہونے دینا۔ اب آپ کیسے نہیں ٹھنڈا ہونے دیں گے؟ آپ وہاں پہ رکھیں گے، لازمی بات ہے ٹھنڈا ہوگا، آپ نے اس کے نیچے ہیٹر وغیرہ تو لگایا نہیں ہوا، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پانی جو ہے وہ برڈ کے پاس پڑا نہیں رہنے دینا، آپ نے ٹائم کی ٹائم رکھنا ہے، دن میں 2 بار اسے پانی پلا دیں، سردی میں بہت ہے، آپ نے تازہ پانی بھرنا ہے، ٹائم کے ٹائم مرغا یا مرغی یا جو بھی آپ کا برڈ ہے وہ 1-2 بار اندر سے چونچ بھر کے پانی پی لے، بس بہت ہے اس کے لیے۔ سردی کے اندر اتنے پانی کی ہی ضرورت ہوتی ہے اور اتنے پانی کا ہی فائدہ ہے انہیں، اگر آپ زیادہ دیر رکھیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں، پانی ٹھنڈا ہو جائے گا، برڈ پیے گا، چانسز بڑھ جاتے ہیں برڈ کے بیمار ہونے کے۔ تو اب اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کر دیتے ہیں۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود اب سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لازمی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی پرندہ ہو ہی جاتا، اکثر بیمار ہو جاتا، میرے پرندے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجوہات تو ہم نے جان لی، اب اس کا ٹریٹمنٹ ہم کیسے کریں گے؟ فرسٹ سٹیج کے اندر آپ ٹیرامائسین کا کیپسول اپنے برڈ کو استعمال کروا سکتے ہیں نزلے کے لیے۔ اگر اسے فرق نہیں پڑ رہا تو آپ نے لینا ہے ایرینک اینٹی الرجک۔ ایرینک کے 3-4 اقسام ہیں جس کے اندر سے آپ نے لینا ہے ایرینک اینٹی الرجک۔ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے 1/2 لیٹر پانی لینا ہے، اس کے اندر 2 ڈھکن ڈال دینے ہیں، جب آپ نے پانی پلانا اپنے برڈ کو تو آپ اس کے اندر سے برڈ کو استعمال کرائیں۔ تیسری دوائی میں آپ کو بتاتا ہوں، تیسری دوائی ہے ہائیڈرالین۔ یہ بہت زبردست سرپ ہے،
बच्चों वाला सिरप है खांसी का, बल्कि बड़े भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक खुराक से इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आपका बर्ड तंदुरुस्त हो जाएगा, उम्मीद है मुझे पूरी। कई बार भाई वगैरह कमेंट करते हैं कई कि जनाब हमने आपका बताया हुआ इलाज किया तो हमारा बर्ड नहीं ठीक हुआ, बर्ड एक्सपायर हो गया, बाज़ होता है ऐसे, मेरे साथ भी होता है बाज़ ऐसे। सर मैं आपको बताऊं माजरत के साथ, मेरा काम है इलाज बताना, शफा देना अल्लाह ताला का काम है। मैं आपको इलाज बताता हूं, अगर शफा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर शफा ना आए तो वो खुदा ताला के काम है, मेरा काम है तरीका बताना। तो इसके ऊपर सर मेरी कुदरत नहीं है शफा के ऊपर, बल्कि किसी की भी कुदरत नहीं है, शफा देना खुदा ताला का काम है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बात आप दिल में ना रखा करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि मैं अपने तजर्बे से मीन्स के मेरा काम है, मैं खुद तजर्बा करता हूँ, मैं इधर उधर से देख के नहीं करता। मैं इंसानों वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करता हूँ बर्ड के ऊपर, उसके अंदर से जिसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिले वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जिस काम में मैं फेल हो जाऊँ मैं इंशाल्लाह वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि